مظفرآباد سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر وادی نیلم کی سب سے پہلی ٹورسٹ اٹریکشن آتی ہے۔ ویسے تو وادی نیلم میں آپ کو جگہ جگہ واٹر فال ملیں گے، لیکن دھنی واٹر فال اپنی بلندی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے وادی نیلم پر یہ ہائیڈرو پروجیکٹ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح انڈین گورنمنٹ نے بھی دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم بنایا ہے۔ صرف انڈیپینڈنس ڈے یا خاص موقعوں پر آج کل یہاں دونوں ملکوں کی فوجیں مٹھائی دیتی ہیں۔ پاکستانی سائٹ پر چلہانہ گاؤں جبکہ انڈین سائٹ پر تتوال گاؤں موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اسے تتوال چلہانہ بارڈر ویلکم دوستو، آپ کشمیر ٹریول سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں ہم نے اپنا سفر پاکستان کے کیپٹل شہر اسلام آباد سے شروع کیا تھا اور کشمیر کے کیپٹل شہر مظفرآباد پہنچے تھے۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اس ویلاگ کے بعد دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ میں ہم وادی نیلم کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ مظفرآباد سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود دھنی واٹر فال آپ کو دکھائیں گے۔ دھنی واٹر فال سے تقریباً 6 کلومیٹر کے بعد نیلم جہلم ڈیم سائٹ آتی ہے۔ اس جگہ کا آپ کو برڈ آئی ویو دیں گے۔ اس کے بعد لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ ساتھ ایک تاریخی کراسنگ جسے تتوال چلہانہ کراسنگ کہتے ہیں، وہ بھی اس ولاگ میں شامل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ دوستو، مظفرآباد سے میں ایک دوسری کوسٹر بس میں سوار ہوا ہوں جس میں بیٹھ کر مجھے کیرن گاؤں تک جانا ہے۔ مظفرآباد سے کیرن گاؤں 93 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ اس فاصلے کے لیے لوکل کوسٹر بس نے مجھ سے 550 روپے چارج کیے ہیں۔ دوستو، آپ جیسے ہی وادی نیلم میں داخل ہوتے ہیں، اس وادی کا نیچرل حسن آپ کو اپنے جادو میں جکڑ لیتا ہے اور آپ اس نیچرل حسن کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، اور آپ جیسے جیسے آگے کی طرف بڑھتے ہیں ویسے ویسے یہ نیچرل حسن بھی مزید بڑھتا جاتا ہے۔ مظفرآباد سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر وادی نیلم کی سب سے پہلی ٹورسٹ اٹریکشن آتی ہے۔ ویسے تو وادی نیلم میں آپ کو جگہ جگہ واٹر فال ملیں گے، لیکن دھنی واٹر فال اپنی بلندی کی وجہ سے ایک اہم واٹر فال مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک پکنک پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے جہاں پر آپ ریلیکس کر سکتے ہیں اور ساتھ کچھ ہلکا پھلکا کھا پی بھی سکتے ہیں۔ واٹر فال کے ساتھ ایک سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے، گرمیوں کے موسم میں آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں مظفرآباد تک موسم شدید گرم ہوتا ہے، لیکن یہاں سے آپ کو موسم میں تبدیلی بھی محسوس ہوتی ہے۔ آپ جیسے جیسے وادی نیلم میں آگے بڑھتے جائیں گے، موسم مزید خوشگوار ہوتا جائے گا۔ دھنی واٹر فال سے 6 کلومیٹر کے بعد نیلم جہلم پروجیکٹ سائٹ آتی ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے وادی نیلم پر یہ ہائیڈرو پروجیکٹ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح انڈین گورنمنٹ نے بھی دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم بنایا ہے۔ میری پاکستانی اور انڈین گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ چاہے آپ وادی کشمیر میں جتنے بھی پروجیکٹس لگائیں، لیکن اس کے بدلے کشمیریوں کو کشمیر میں روزگار، تعلیم اور انفراسٹرکچر لازمی دیں۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دریا کا پانی کا رنگ کتنا خوبصورت نیلے رنگ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشن گنگا دریا کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دریائے نیلم، جبکہ اس وادی کو وادی نیلم کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ایک طرف دریائے نیلم جبکہ دوسری طرف پہاڑ ہے۔
اب تک کے سفر میں روڈ کی حالت بھی کافی اچھی ہے، جو آپ لائیو سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، دریا اور پہاڑ مل کر کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، آپ لائیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1988 سے پہلے تک یہاں پر کسی بھی قسم کا روڈ نہیں بنا تھا۔ 1948 کو جب کشمیر کی تقسیم ہوئی تو نیلم ویلی کے آخری گاؤں تاؤبٹ سے دنی واٹر فال تک لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو تقریباً اس سفر میں 2 دن لگ جاتے تھے۔ 1988 کے بعد پہاڑوں کو کاٹ کر یہ روڈ بنایا گیا تھا۔ پہاڑوں کی کٹائی کے نشانات آپ آج بھی لائیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وادی کشمیر کی خوبصورتی یہاں پر موجود سبز پہاڑوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے سبز پہاڑ آپ کو شاید دنیا میں کہیں دیکھنے کو ملیں۔ دوستو، فائنلی ہم وادی نیلم میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک چیک پوسٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں پر تمام سیاحوں کے کوائف نوٹ کیے جاتے ہیں۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیک پوسٹ کراس کرنے کے بعد پاکستانی تمام موبائل آپریٹرز یعنی جیز، ٹیلی نور اور زونگ کے سگنلز ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ یو فون یا ایس کام کے ذریعے ہی اپنے دوستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا مزید سفر کرنے کے بعد ہم لائن آف کنٹرول کے قریب پہنچ جائیں گے۔ لائن آف کنٹرول پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر اور انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کے درمیان ایک عارضی بارڈر لائن ہے۔ ایک سائڈ پر انڈین آرمی اپنی چیک پوسٹوں پر، جبکہ دوسری سائڈ پر پاکستانی آرمی اپنی چیک پوسٹوں پر موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر تاریخی تتوال چلہانہ کراسنگ موجود ہے، جس کے ذریعے لوگ پاکستانی کشمیر اور انڈین کشمیر کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بارڈر کراسنگ بھی باقی دوسری بارڈر کراسنگ کی طرح بند ہے۔ صرف انڈیپینڈنس ڈے یا خاص موقعوں پر آج کل یہاں دونوں ملکوں کی فوجیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کے لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں کشمیری اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ آپ انڈین نیشنل فلیگ بھی اس ایریا میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی سائٹ پر چلہانہ گاؤں جبکہ انڈین سائٹ پر تتوال گاؤں موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اسے تتوال چلہانہ بارڈر کراسنگ بولتے ہیں۔ دوستو، جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ دونوں ملکوں کی طرف سے امن معاہدے کے طور پر اب سیاح یہاں پر تصاویر اور ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کر LOC پوائنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو لائن آف کنٹرول پر اقوام متحدہ کی طرف سے سیز فائر کے آرڈر ہیں، لیکن کبھی کبھار سیز فائر کے معاہدے کو توڑ کر یہاں پر فائرنگ یا گولہ باری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سیکورٹی کے پیش نظر یہاں پر کنکریٹ کی دیوار بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ اس طرح کے کسی واقعے میں مقامی لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر غیر ملکی سیاحوں کو وادی نیلم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کی طرف سے ایسے مثبت اقدام کیے جائیں تاکہ غیر ملکی سیاح بھی اس جنت جیسی وادی کو اپنی قدرتی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔
تو دوستو لوکل گاڑی پر وادی نیلم میں اپنا سفر جاری ہے۔ یہاں پر میں آج کا اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔